اور اس کی توفیق سے آج ہمارا 5واں پارہ شروع ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارا 5واں پارہ شروع ہوا۔ اس بات پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ ہدایت بخشی، اور اگر وہ اللہ ہمیں یہ ہدایت نہ دیتا تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس ہدایت کو پا سکتا۔ 5ویں پارے میں جو موضوع چوتھے پارے کے آخر میں 2 آیات کے اندر ہم نے پڑھا ہے، وہی موضوع 5ویں پارے کے آغاز میں ہے۔ موضوع چل رہا تھا کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں اور کن عورتوں سے نکاح جائز ہے، یعنی حرمت والے رشتے کون سے ہیں اور حلال رشتے کون سے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو 7 بڑی محرمات ہیں ان کا ذکر ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 بہنوں کو جمع کرنا، خالہ اور بانجی کو، پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا، اس کے متعلق بھی جو احکامات تھے وہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ اب کچھ اور پابندیاں ہیں، ان کا ذکر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا والمحصنات، یہ واو عاطفہ ہے، جیسے حرام کی گئی ہیں امہاتکم و بناتکم، ہیں جی، یہ وہی عطف چلا آ رہا ہے۔ والمحصنات، محصنات کہتے ہیں خامد والی بیویوں، یعنی وہ جو آلریڈی کسی کے نکاح کے اندر ہیں، خامد والیاں۔ صاحب ذرا وہ بھی جب تک وہ وہاں سے طلاق نہ ہو جائے یا ان میں سے کوئی فوت نہ ہو جائے اس وقت تک وہ بھی بندے کے اوپر کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ یعنی کچھ رشتے تو وہ ہیں جو قطعی طور پر بندے کے اوپر حرام ہیں، اور کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو کسی ایک کنڈیشن کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ مثلا یہاں پر کنڈیشن لگی ہوئی ہے نکاح کی کہ وہ آلریڈی کسی کے نکاح میں ہے، تو اب دوسروں کے لیے وہ کیا ہو گئی؟ حرام ہوگی۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ والمحصنات، محصنات یہ محسن سے ہے، محسن سواد سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قلعہ بند ہونا۔ نکاح کرنے کے بعد بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ قلعہ بند ہو جاتا ہے ہر قسم کی برائی بے حیائی سے، الا یہ کہ اس کی طبیعت کے اندر کوئی بغاوت ہو تو الگ بات ہے۔ تو حسن اور محسن، محسن، یہ سب الفاظ ملتے جلتے ہیں زبر زیر کے فرق کے ساتھ۔ تو حسن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ، تو قلعہ بند ہونا۔ فرمایا والمحصنات، اور خامد والی، من النساء، عورتیں بھی حرام ہیں تمہارے اوپر، الا مگر، ما جو، ملکت، مالک بنے تم، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک تم بنے ہو جنگ کے اندر، جہاد کے اندر، وہ تمہارے حصے کے اندر آ گئیں، اگرچہ وہ پہلے شادی شدہ تھی، ان کے خاوند تھے، سارا کچھ، لیکن اب جہاد کی وجہ سے وہ تمہارے لیے کیا ہو گئی ہیں؟ حلال ہو گئی ہیں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور خامد والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے۔ کتاب اللہ، لکھا ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے، علیکم، تمہارے اوپر، اور تم پر یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کر دی گئی تمہارے لیے، ما وراء، اس کے علاوہ، ذالکم، جو بھی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں، یعنی پیچھے جو حرمت والے رشتے بیان ہوئے ہیں اور جو کنڈیشن والے رشتے بیان ہوئے ہیں، ان سب کے علاوہ باقی یعنی حرام صورتوں کے علاوہ
باقی سب عورتیں تمہارے لیے کیا کر دی گئی ہیں؟ حلال کر دی گئی ہیں۔ ان تبتغوا، یہ کہ تم چاہو طلب کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے، مراد مہر مقرر کر کے، محسنین، نکاح میں لانے والے ہو، نکاح میں لانے کے لیے۔ پیسے لوگ بہت خرچ کرتے ہیں لیکن بے حیائی اور بدکاری کے لیے کرتے ہیں، یہاں پر فرمایا باموالکم، پس ان کو تم طلب کرو اپنے مالوں کے ذریعے، محسنین، نکاح میں لانے کی غرض سے۔ کس میں لانے کی غرض سے؟ نکاح میں لانے کی غرض سے، نکاح میں لانے والے ہو، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے، فمستمتعتم بہ، پھر جو تم فائدہ اٹھاؤ، منہن، ان سے، فآتوہن، پس دے دو ان کو، اجورہن، ان کے مہر، فریضہ جو مقرر شدہ ہے، جو مقرر شدہ ہے، جو تمہارا آپس کے اندر پلان بنا ہے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، وہ ان کو ادا کر دو۔ ولا جناح، اور نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تمہارے اوپر، فیما تراضیتم بہ، اس میں جو تم راضی خوشی، من بعد الفریضہ، مقرر کر لینے کے بعد، یعنی جس چیز میں تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی فریضہ مقرر کر دیا، مہر مقرر ہو گیا، اب بیوی کہتی ہے کہ میں لیتی نہیں ہوں، اپنی خوشی سے کہہ دیتی ہے رضامندی کے ساتھ، یا لے کر اس میں سے تھوڑا بہت واپس کر دیتی ہے، تو یہ ساری کیا ہے؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ جو کچھ بھی تم آپس کے اندر رضامندی کے ساتھ کرتے ہو، اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیماً، خوب جاننے والا، حکیمہ، اور کمال حکمت والا۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم یہ حق مہر زبردستی چھڑوا رہے ہو یا عورت خوشی کے ساتھ چھوڑ رہی ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ علیماً، علم والا، حکیمہ، اور سب کچھ، اور کمال حکمت والا۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور خامد والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں، ان تبتغوا باموالکم محسنین، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، یعنی نکاح میں لانے کی غرض سے اپنے مال کے ذریعے ان کو طلب کرو، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے، فمستمتعتم بہ منہن، پھر وہ جن سے تم ان عورتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ، فآتوہن اجورہن فریضہ، پھر انہیں ان کے مہر دے دو جو مقرر شدہ ہے۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، فیما تراضیتم بہ، جو تم آپس میں رضامندی کے ساتھ، من بعد الفریضۃ، مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیماً، سب کچھ جاننے والا، حکیمہ، اور کمال حکمت والا۔ محترم بھائیو، ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا ہے، موضوع وہی چل رہا ہے کہ حرام رشتوں کا ذکر ہوا، وہ تو ہر شکل میں، ہر صورت میں حرام ہیں، خواہ ان میں سے کوئی عورت کسی کی لونڈی بن کر آ جائے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ وہ جو رشتے دائمی حرام ہیں وہ کیا ہیں؟ حرام ہی رہیں گے، خواہ ان میں سے کوئی عورت لونڈی ہی کیوں نہ بن جائے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ آگے ہے تو آگے اللہ رب العالمین نے جن عورتوں کا شوہر موجود ہے ان کے ساتھ بھی نکاح کو حرام کیا ہے۔ ہاں، جنگ کی شکل میں دارالحرب میں جو عورتیں قیدی بن کر آئیں گی، وہ اموال جب تقسیم ہوں گے مال غنیمت کے، تو ان میں ساتھ زیر لونڈیاں اور غلاموں کی بھی تقسیم ہوگی، تو اس میں جو حصے کے اندر آئے ان کے لیے استبراء کے بعد، استبراء کا مطلب ہوتا ہے رحم کے، یعنی صاف ہونے کے بعد ان کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے۔ رحم کا صاف ہونا یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو
مینسز کے بعد استبراء معلوم ہو جاتا ہے، اور اگر حاملہ ہو تو پھر وضع حمل کے بعد ان کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں حنین کے دن اوطاس کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا۔ ان کا مقابلہ دشمن سے ہوا تو انہوں نے مقابلہ کیا اور فتح پائی۔ بہت سے قیدی ان کے ہاتھ آئے۔ تقسیم کے بعد جو لونڈیاں حصے میں آئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کو گناہ سمجھا، اس لیے کہ ان کے مشرک جو شوہر تھے وہ اپنے اپنے گھر کے اندر موجود تھے۔ چنانچہ اس پر یہ آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ان کا تمہارے لیے جائز اور حلال ہونا اس نسبت سے ہے کہ وہ تمہاری لونڈیاں بن گئی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے خاوندوں کو ذلیل کر دیا ہے، رسوا کر دیا ہے، اب ان عورتوں پر کوئی حق نہیں رہا۔ وہ ان کے لیے لڑتے، وہ ان کے لیے جان دے دیتے، وہ ہار گئے ہیں، شکست ان کو ہوئی ہے، تو یہ شکست ان کی ذلت اور رسوائی کا کیا بن گئی ہے؟ سبب بن گیا۔ ان کے مال بھی تمہارے لیے جائز ہیں اور ان کی عورتیں اور عزتیں بھی تمہارے لیے کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ تو اس حوالے سے محترم بھائیوں، آگے لفظ احسان اور محسن اور حسن یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ تو احسان کا مطلب ہے محفوظ کرنا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ چند معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے اور ہر معنی اس کا جو ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے۔ پہلے نمبر پر یہ شادی شدہ عورتوں کے لیے آیا ہے۔ کس کے لیے؟ شادی شدہ عورتوں کے لیے، جیسے یہاں پر آیا ہے المحصنات، اسم مفعول کا یہ صیغہ ہے۔ نمبر 2، آزاد عورتوں کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے۔ اور نمبر 3، پاک دامن عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جو خامد والی ہوتی ہیں وہ بھی پاک دامن ہی ہوتی ہیں، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ جن کا لیگل نکاح ہوا اور وہ عزت اور سکون کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہی ہیں، وہ بھی کون ہیں؟ پاک دامن ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ عورتیں جن کا نکاح نہیں ہوا اور پاک دامن ہے، ان کے لیے لفظ احسان، حسن اور محسن جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے محترم بھائیوں یہ 3 معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور بھی اس کے کچھ معنی ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کے اندر یہ 3 معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب اس سے مراد یعنی جن رشتوں کا اوپر حرام ٹھہرایا گیا، اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جن رشتوں کی اجازت دی ہے، جو لمٹس قائم کی ہیں، جو باؤنڈری لگائی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے کیا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے باہر نہیں جانا، خواہشات کی پجاری بن کے اس سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ حلال جو رشتے ہیں ان کو بھی طلب کرنا ہے تو لیگل طریقے سے طلب کرنا ہے۔ اب بندہ کہے کہ اجازت ہے، یہ تو حرام رشتوں کی طرف تو میں نہیں جا رہا، میں حلال کی طرف جا رہا ہوں، لیکن ان کا حصول کس انداز سے ہے؟ ایک غیر مہذبانہ، غیر فطری، یا اسی طرح سے محترم بھائیو شریعت کے خلاف نکاح کے علاوہ کوئی اور ذریعہ اور طریقہ نکالا ہے، تو یہ لمٹس کو کراس کرنا ہے، باؤنڈری کو کراس کرنا ہے۔ فرمایا کتاب اللہ علیکم، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو جن رشتوں کے متعلق حرمت قرار دے دی گئی ہے ان سے نکاح نہیں کرنا، اور جن کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے، کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی، بشرط یہ کہ یہاں پر ایک اور کنڈیشن بھی ہے کہ ان کی حرمت حدیث میں نہ آئی ہو۔ اگر ان کی حرمت حدیث میں آئی ہے تو قرآن مجید کی تفسیر حدیث ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ بعض رشتوں کی حرمت کہاں سے آئی ہے؟ حدیث مبارکہ سے آئی ہے۔ جیسے 2 بہنوں کا اکٹھے ایک نکاح میں رکھنا قرآن مجید کے اندر ہے، اور خالہ اور بانجی کو اور پھوپھی اور بتیجی کو ایک نکاح کے اندر رکھنا یہ حدیث میں ممنوع ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بھی کیا ہوگا؟
حرام ہوگا۔ تو حدیث میں اگر حرمت ان کی آئی ہو تو پھر وہ حرام ہی ہوں گی، اور حدیث میں اگر حرمت نہیں آئی تو ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا۔ اس میں میں نے مثال بھی آپ کے سامنے دے دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مثال بھی ہے کہ 4 سے زائد شادیاں۔ اب بندہ کہے کہ حرمت والی جو ہے وہ تو میں ان کے ساتھ تو نکاح نہیں کر رہا، صاحب ذرا وہ حرام رشتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری جائز ہیں تمہارے لیے۔ تو اب اس میں بھی ایک لمٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ 4 بیک وقت رکھ سکتے ہیں۔ تو 4 کے علاوہ اگر کوئی بندہ رکھے گا تو یہ بھی اس لمٹ کو، اس باؤنڈری کو کیا کرے گا؟ کراس کرے گا۔ تو اس سے بھی بندہ بچے، اور پھر نکاح میں لانے کے لیے مہر اور گواہوں کا مقرر کرنا، مہر کا مقرر کرنا، اور لڑکی اور عورت کی رضامندی، اور یہ ساری جو شرائط ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے نکاح میں لانے کی غرض سے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان تبتغوا باموالکم کہ ان مذکورہ محارم کے سوا سب حلال ہے، لیکن اس کے لیے بھی 4 شرطیں موجود ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ طلب کرو، دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہونا چاہیے، دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو، طلب ہو۔ نمبر 2 مال دینا ہے، مہر ادا کرنا ہے، اور نمبر 3 ان عورتوں کو قید دائمی یعنی ہمیشہ اپنے نکاح میں لانے کی غرض ہو، اور کوئی مستی نکالنا اور دیگر جو خواہشات ہوتی ہیں وہ غرض و غایت نہ ہو۔ اور چوتھی یہ ہے کہ کوئی چھپی یاری نہ ہو، چھپی یاری نہ ہو کہ مال خرچ کیا جا رہا ہے لیکن ہے کیا؟ چھپی یاری ہے، نکاح میں لانا غرض ہی نہیں ہے۔ تو یہ چوتھی شرط اس کے اندر شامل ہے، نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، اور صاف ظاہر ہے جو چھپی یاری ہوتی ہے اس میں ولی کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے شریعت نے ولی کی اجازت کے بغیر ہونے والے نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہے سوائے ولی کی اجازت کے۔ تو وہ نکاح جو عدالتوں کے اندر پڑھے جا رہے ہیں، وہ نکاح جو محترم بھائیو چوری چھپی ہو رہے ہیں یا پھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو یہ سارے نکاح باطل ہیں۔ یہ سارے نکاح کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ نکاح وہ ہے جس کی اجازت ولی دیتا ہے۔ تو یہ ساری محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگا دی ہیں، باؤنڈری مقرر کر دی ہے، تو ہمیں ان سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے۔